بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضور کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کی سلسلے کے حوالے سے خدمات اور آپ کے جو کرامات ہیں ان کا ذکر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام مشائخ اور پیران عظام میں ایسے ہی مقام رکھتے ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مقام غوثیت قطبیت تمام مراتب طے کر کے اور مقام محبوبیت میں آپ نے قرار پکڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس مقام پر فائز کیا وہ مقام صرف آپ ہی کا حصہ ہے، اور آپ کے جتنے بھی تصوف اور طریقت میں معاملات ہیں اور جو اقوال ہیں وہ کمال ہیں۔ ہر کتب کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ 23 برس تک ہوتا ہے، اور اس کو 23 برس تک وہ اپنے پورے تصرفات رکھ سکتا ہے۔ 23 برس کے بعد اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا وقت اور آپ کا جو طویلہ ہے وہ امام مہدی تک رہے گا۔ اور آپ کی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کے ایک بیٹے حضرت شاہ جمال الدین حیات میر شیخ جمال جو ہیں وہ ابھی تک حیات ہیں، اور آپ نے غیبت اختیار کی ہوئی ہے، مگر اکثر اولیاء اللہ اور خواجہ خضر سے آپ کا تعلق ہے، اور اولیاء اللہ سے آپ کی ملاقات رہتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حالت استغراق میں تھے، تو شیخ جمال قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے آپ کی طرف دیکھا اور بلایا کہ میرے قریب آؤ۔ آپ کے وہ قریب آ گئے تو آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے جمال، ہم ایک امانت اپنی تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بابا جان؟ کہا کہ تم ہمارا سلام امام مہدی علیہ السلام کو پہنچاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا امام مہدی تو پتہ نہیں کب ظہور ہوگا ان کا، میں کیا جب تک زندہ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم زندہ رہو گے جب تک ہمارا سلام ان تک نہیں پہنچا دو گے، جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ آج آپ کی وصال کو کتنے سال ہو گئے؟ قریباً 900,000 سال کے قریب۔ آپ آج بھی حیات ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ کہ آپ جب تک حیات رہیں گے کہ جب تک امام مہدی نہیں آ جائیں گے اور آپ امام مہدی سے ملاقات کریں گے، ان کو آپ کی امانت پہنچائیں گے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوں گے، پھر آپ کو وصال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کرامت ہے آپ، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے،
اور اس طرح کی بے شمار کراماتیں آپ کی موجود ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ جو ہے تبلیغ دین کے لیے صرف کر دی، اور آپ ساری عمر رضا الہی پر ہی رہے، اور آپ نے ساری عمر سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پرچار حقیقی معنوں میں کیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو بہت وسعت عطا فرمائی۔ ایک دن ایک روایت میں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، کسی نے کسی شیخ کے مرید کے بارے میں آن کے کہا کہ حضرت وہ جو ہے راندے درگاہ ہو کے مر گیا۔ تو آپ نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی مرید جو ہے بے توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا اب جو مرید ہیں ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو قیامت تک میرے سلسلے میں آتے رہیں گے ان سب کے بارے میں ہے یہ کہ اللہ سب کو بخشے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ کے سلسلے میں آپ سے جو وابستہ ہیں بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک، کہا آپ کے دست مبارک پر بیعت ہیں، اور بہت سارے آپ کے مریدین میں ایسے بھی ہیں جو چور، ڈاکو، زانی بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے بالکل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، جتنے بھی علماء اور فضلاء اور نیک لوگ ہیں وہ سب میرے لیے ہیں، مگر جتنے بھی ڈاکو، چور، زانی، عاصی، گناہگار لوگ ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ ہزاروں لوگوں کو آپ نے مشرف با اسلام کیا، اور عیسائی اور یہودی آپ سے مستفیض ہوئے، مسلمان ہوئے۔ بڑا کارنامے تھے آپ کے اس معاملے میں، بڑی کرامتیں ہیں، اور بڑے فتنوں کو آپ نے ختم بھی کیا، اور آپ غوث الثقلین کہلاتے ہیں۔ ثقلین کے معنی ہیں جو جن اور انس دونوں پہ حکومت رکھتا ہو، تصرف رکھتا ہو۔ تو آپ جس طریقے سے انسانوں کے شیخ ہیں، اور جس طریقے سے انسانوں پہ آپ کتب ہیں اور غوث ہیں، اسی طرح آپ اجنہ پہ بھی کتب اور غوث ہیں۔ اجنہ غوث بھی آپ کا وسیلہ کرتے ہیں، آپ سے استمداد کرتے ہیں۔ اس کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر دیکھا جائے تو آپ کو باطنی سلطنت سلیمانی عطا ہوئی، کہ ایسی کہ جو پانی پہ بھی حکم رکھتے تھے، جو ہوا پہ بھی حکم رکھتے تھے، جو مردوں کو جلانے کی قوت بھی رکھتے تھے۔ یہ سب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ نے بڑے مجاہدے کیے، بڑا زہد کیا، مگر اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے خرابی کی کہ ہم بزرگوں کی کراماتوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے طریقوں پہ نہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کا طریقہ، ان کی محنتیں، ان کی ریاضتیں ہم وہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مخصوص لوگ تھے،
مگر جتنی اپنی طاقت ہو اتنی تو کر سکتے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں کرتے۔ آپ شریعت کے کتنے پابند تھے، آپ سنت پر کس قدر عمل کرا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آپ، اور یہ بھی ہے کہ سلسلہ قادری تمام سلسلوں کا اسی لیے سردار ہے کہ آپ کی وجہ سے، کہ آپ اس کے سربراہ ہیں، سرکردہ ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کا فیضان جو ہے وہ تمام ان بڑے سلاسل میں موجود ہے اور ان پر ہے جو اس وقت نامی گرامی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم شاذلیہ سلسلے کو ایک بڑا سلسلہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی بہت بڑا سلسلہ۔ جس طریقے سے مشرق میں قادری سلسلہ اور غوث پاک کی ہستی ہے، اسی طرح مغرب میں شیخ ابوالحسن شاذلی اور ان کا سلسلہ ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ آپ کا بالکل اختتامی دور تھا، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے آپ، جب حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک نور دیکھا جس نے پورے مغرب کو روشن کر دیا، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے مغرب کے کتب کو دیکھا ہے، اور چلو اس بچے کی زیارت کریں گے۔ اب کہاں آپ عراق میں، بغداد میں، اور آپ کی ولادت جو تھی وہ افریقہ میں ہوئی تھی۔ تو جو ابدال ہوتے ہیں رجال غیب سے، وہ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چلو ہمیں لے کے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے ان کا دروازہ بجایا، اور بجانے کے بعد ان کے والد باہر آئے، تو وہ آپ کو جانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے آئے، کون ہیں آپ، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے بچوں کو دیکھنے آئے ہیں، آپ ہمیں اپنے بچے دکھائیں۔ تو یہ اور بھی بہن بھائی تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو لا کے دکھایا ایک ایک کر کے۔ آپ نے فرمایا نہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ان میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ آج رات کو تولد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے نہیں لایا کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا دکھا دو۔ انہوں نے لا کے دکھایا، آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے کہا یہی وہ بچہ ہے جس کا نور ہم نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی بہت اچھی سی تربیت کرنا، اور آپ نے آپ پہ توجہ فرمائی، اور پھر کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، بس ہم نے دیکھ لیا۔ آپ واپس بغداد آ گئے۔ تو آپ نے اپنی ولایت کا فیض توجہ کے ذریعے ان میں منتقل کر دیا تھا۔ پھر ایک دفعہ کہ آپ نے دیکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس طرف دعا کرے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا کہ اس طرف ایک مرد حق ہے اور وہ پیدا ہوگا میرے وصال کے 113 یا 14 سال بعد، 150 سال بعد، 150 سال بعد، اور اس کا جو حصہ تھا میں نے اس کو دے دیا۔ تو حضرت باہولگ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت باعث بستامی کا بھی ذکر ہے کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ باہولگ نقشبند کے علاقے سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ چاروں طرف دیکھنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں چوروں کی بستی میں کتب دیکھ رہا ہوں۔ وہ بستی چوروں کی کہلاتی تھی۔ ایک مرد قلندر دیکھ رہا ہوں میں اس میں۔ تو آپ باہولگ نقشبند، تو بات یہ ہے کہ آپ کے جو سلسلے کا فیض ہے وہ تقریباً سلسلوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے اقتباس فیض کیا، حضرت شہاب الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ بغداد وارد ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی تھی۔ بزرگان طریقت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 3 قطب اکبر آئیں گے، جس میں پہلے قطب اکبر جو تھے وہ حضرت امام حسن تھے، اور دوسرے قطب اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی، اور تیسرے قطب اکبر امام مہدی ہوں گے۔ اور ان دونوں کے تصرفات جو ہیں امام مہدی میں ظاہر ہوں گے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا، آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، آپ کی ذات بابرکت۔ غوث جو ہے، غوث کے معنی جو ہیں وہ ہے فریاد رس، یعنی کہ فریاد کو پہنچنے والا، اور آپ کو فرمایا جاتا ہے غوث العظم۔ اور اسی طریقے سے آپ کے القاب میں غوث العالمین بھی ہے کہ آپ عالموں کے غوث ہیں۔ آپ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو چیز کسی ذکر، اذکار، دعا کے ذریعے نہ مل رہی ہو تو وہ آپ کے وسیلے سے مانگی جائے تو اللہ رد نہیں کرتا اور مل جاتی ہے۔ تو اب جن کا وسیلہ بھی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو تو وہ ذات خود کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ان لوگوں پر جو صاحب یقین ہیں، جو اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان پر یہ ایک نعمت غیر متروکہ ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ وہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، آپ کی ذات بابرکت۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، لیکن جو محبت اور یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو، اصل چیز محبت ہے اور یقین ہے۔ عمل ہر چیز میں ضروری ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اصل چیز ہے محبت۔ دیکھو، ہم مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں،
जिस्म से हरकत करते हैं, और दिल से उसको कबूल करते हैं। हदीस में है कि ला सलात इल्ला बि हुजूरी, नमाज भी नहीं होती हुजूरी कल्ब के बगैर। देखो ज़बान जो है हमारी, जब हम ज़बान से कलमा पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो वह हमारे कुफ्र को तोड़ती है। और जब जिस्म हरकत करता है तो ये हमारे फिसाद को दूर करते हैं, और जब कल्ब कबूल करता है तो निफाक दूर होता है। अब तीन बातें हैं क्या, कि ज़बान कुफ्र को तोड़ रही है, अमल फिसाद को दूर कर रहा है, और कल्ब निफाक को दूर कर रहा है, अगर हुजूरी हो जाए तो। जब ये तीन चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर वो बात होती है पैदा कि और नमाज रोकती है तुम्हें बेहयाई और बुरे कामों से। अगर ये तीनों अमल हमारे ये नहीं कर रहे होते तो उस नमाज का हमें फ़ायदा भी नहीं होता। इन बुजुर्गों ने यही नमाजें तो पढ़ी थी, तो फिर इस कमाल को कैसे पहुंच गए? भाई यही कुरान था ना जो वो पढ़ते थे, या उन्होंने कोई छुपा के रखा हुआ है जो अलग पढ़ते थे कोई? वो भी यही कुरान पढ़ते थे, यही नमाज पढ़ते थे, यही रोज़ा रखते थे, इसी शरीयत पर अमल करते थे। कोई अलग से तो उनके पास बांटने के लिए जायदाद नहीं थी, कोई अलग से पोशीदा नमाज तो नहीं पढ़ते थे वो जाके, कोई अलग से वो रोज़ा नहीं रखते थे, कोई अलग से कोई ऐसा काम नहीं करते थे। लेकिन बात क्या है कि वो किसी अमल की तावील को और उसकी हकीकत को समझते थे। अब जब समझते थे तो इखलास पैदा हो जाता था उसमें, और जब इखलास होता था पैदा तो फिर उसकी मार्फत हासिल होती थी। तो वो खाली एक अल्फाज नहीं हो जाते थे, फिर उनकी कैफियत तब्दील हो जाती थी, उनके असर तब्दील हो जाता था, और उनकी ज़बान ज़बान हक हो जाती थी। अब हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन काय के लिए? सवाब के लिए। अब जब सवाब के लिए तुमने कुरान पढ़ लिया तो तुमने तो समझा ही नहीं उसको, सिर्फ तुमने तो सवाब समझ के पढ़ लिया। तो क्या ये दोहराने के लिए और रटने के लिए दिया गया था? अगर तो हम कुरान के एक आयत को भी समझ लें वो हमारी हिदायत के लिए काफ़ी है। अगर देखा जाए तो कुरान की 5 आयतों ने पूरी हिदायत दे दी है। कुरान को अल्लाह ताला ने शुरू इस अंदाज से किया है कि मुकम्मल तकलीदी के लिए भी है, ये मुक़ल्लिद के लिए भी है, मुआरिफ के लिए भी है, और मुहक्किक के लिए भी है। यही सब कुछ है इसमें। लेकिन जब गौर करोगे, जब होगा, देखो
کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کبھی اس آیت پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے ہم سے، جبکہ اس کی ضرورت ہمیں تھی بھی نہیں، کیونکہ جس مالک کی یہ کتاب ہے اس کی تو تک تو ہماری عقل بھی نہیں پہنچتی، تو ہم اس کے جھوٹ کو یا سچ کو کیا جانچ سکتے ہیں۔ پھر بھی اس نے کہا کہ اس کتاب میں شک یہ یقین کر لو کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ ہماری عقل کے لیے کہا ہے، یہ ہماری تسلی کے لیے، ورنہ اسے اس کی بات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جسے جس بات کی ضرورت نہ ہو پھر وہ بات کہے تو پھر کتنی اہمیت والی بات ہو جاتی ہے وہ پھر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک اس پر یقین ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ہمیں صرف یہ یقین دلایا گیا ہے آج تک کہ بھئی اس کو بس پڑھو ثواب حاصل کرو، جتنا پڑھو ثواب حاصل کرو۔ تو تمہیں آج کس بات پر یقین ہے؟ ثواب پر، کہ بھئی ایک آیت پڑھ لو گے 1 حرف پہ 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو تم یہاں صرف نیکی ہی کمانے آئے تھے؟ تمہیں یہاں فرشتہ بننے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تم اتنے پاک صاف ہو جاؤ جیسے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تم سے آج بھی بڑے ہیں، وہ تو پاک صاف ہیں ویسے ہی، تمہیں تو ہونا پڑ رہا ہے، وہ تو ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم فرشتوں کی طرح متقی ہو جاؤ گے، تمہیں بھیجا اس لیے تھا کہ تم گناہ کرو گے اور توبہ کرو گے۔ فرشتوں کو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ گناہ نہیں کرتے۔ اب جب کوئی گناہ نہ کرے اور توبہ بھی نہ ہو تو کتنی صفتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ رحیم کی صفت معدوم ہو جائے گی، مہربان کی صفت معدوم ہو جائے گی، رحمان کی، غفور کی، غفار کی، تواب کی۔ تو وہ تو ہر صفت کو تم پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں نفس دے کے بھیجا ہے کہ تم پہ ہر صفت اس کی ظاہر ہو۔ وہ تم پہ غضب بھی کرے، اپنے قہر کی بھی تجلی کرے، مذلوں کی بھی تجلی کرے، ساری صفتیں تم پہ ظاہر کرے اپنی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے غضب پہ میری رحمت سبقت لے گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ بھئی بس ثواب حاصل کرو۔ جنت حاصل کرو، دوزخ سے بچو۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن یہ ساری بات حق ہے، اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ ہے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے نماز کی، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا تھا؟ 27 درجہ، اور اکیلے پڑھنے کا 1 درجہ۔ مگر آج جب امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کی نماز پڑھانے کا ثواب کتنا ہونا چاہیے؟ جب امام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جب 27 درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو ایک بھی مل جائے تو بہت ہے۔
مگر وہ صرف 27 درجے تھا، وہ انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے وہ درجہ۔ بے شک بے شک اس کا ایک دفعہ کا ایک درجہ بھی بخشش کے لیے کافی ہے بے شک۔ کہ ساری زندگی میں وہ ایک درجہ بھی مل جائے تو بہت ہے۔ وہ 27 ہر نماز میں مل رہا ہے، وہ آپ کی ذات بابرکت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہ وہاں قبولیت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، وہاں تو نماز ہی مقبول پڑھا رہا ہے تو قبولیت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب بڑی کمال بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لاؤ غیب پر۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سارا اگر دیکھا جائے تو دین اور ساری معرفت، ساری طریقت ان 2-3 آیتوں میں پوشیدہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں تمام کی تمام معرفت، تمام کی تمام سلوک، تصوف، دین اس میں پوشیدہ ہے۔ ایمان لاؤ غیب کے اوپر، ساتھ غیب کے، یعنی کہ غیب پہ ایمان لاؤ۔ غیب وہ ہے جو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ کوئی حس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ عقل اس پہ استعمال کی جا سکتی ہے، بس اس پہ ایمان لے آؤ کہ وہ ہے۔ کیوں کہ یہ تمہارے یقین کے درجے کو ناپنے کے لیے۔ دیکھ کر کس پہ ایمان لاؤ گے تم؟ دیکھنے کے بعد تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ ایمان دیکھنے والی چیز تو ہے ہی نہیں نا۔ ہاں، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت ہی غیب سے پیدا ہوگی۔ ظاہر پہ تو ایمان ہی نہیں ہے کوئی۔ اب یقین تیرا جو ہے وہ کیا ہے کہ تو ایمان لایا ہے کس پر؟ اللہ پر، اور وہ غیب ہے۔ اب اگر تو نیک کام کرتا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ برا کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ نیک کام کرنا تو اطاعت ہے، مگر برا کام کرنا کیا ہے؟ نافرمانی، بغاوت۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ تو ایمان نہیں لایا ابھی، تجھے غیب کا یقین پیدا نہیں ہوا اس کا بھی۔ اگر تو ایمان لیا تو تیرے آگے نزدیک ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جاتا، غیب اور ظاہر ایک ہو جاتا۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، اگر آپ کا رب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اسی رب کی، ایک ذرہ برابر میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ غیب پر اتنا ایمان ہے۔ میں اس کو پوشیدہ جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی کہ وہ تو میری آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ ایمان کبھی بھی نہیں لا سکتا آدمی جو دھوپ کی روشنی میں کھڑا ہو کے روشنی تلاش کر رہا ہو۔ بھئی کوئی آدمی سورج کے سامنے کھڑا ہو کے روشنی تلاش کر رہا ہو تو اب تم اس کی عقل کو کیا کہو گے؟
ایسے ہی ہم خدا کو تلاش کر رہے ہیں. اور وہ موجود ہے، اس کو تلاش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. صرف تمہیں ادراک کی ضرورت ہے. اگر تمہیں ادراک ہو گیا تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور تمہیں ادراک نہیں ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. پھر اب کہتا ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے اس کی؟ آپ جاتے ہو تو آپ کیا وہاں قائم کرتے ہو؟ آپ تو پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سلام پھیرتے ہو، دعا مانگتے ہو، گھر آتے ہو. اپنے کیا کام وہاں قیام آپ نے کیا قائم کیا؟ کون سا قیام؟ 5 وقت تو جاتے ہو آپ بھائی، 5 وقت بھی جاتے ہو، گھر میں نوافل بھی پڑھتے ہو، سنتیں بھی پڑھتے ہو، پھر قیام کیا کرتے ہو؟ قائم کیا کرتے ہو؟ اور اس میں قائم کرنے والی چیز کیا ہے؟ پھر کوئی قائم کرنے والی چیز تو ہو. اور بہترین جملہ ہے یہ اس بات کے لیے کہ نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا ہے نماز پڑھو، پابندی سے پڑھو، غور سے پڑھو، یہ بھی نہیں کہا کہیں. قائم کرو. کیوں؟ کہ ہم اس کی اصل روح، اس کے معنی، اس کے مطالب کو نہیں سمجھتے. ہمارے آگے جب صلاۃ کا ذکر آتا ہے تو ہم چھوٹتے کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو. پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں. قائم کرو. اب نماز، صلاۃ جو ہے وہ سل سے ہے. جیسے کہ وصال ہے نا یہ. اب وصال کو سمجھتے ہو؟ وصل کو سمجھتے ہو؟ اسی طرح سل ہے. 2 حرف ہیں، صاد اور لام. اس کے معنی ہیں رابطہ، تعلق. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعلق قائم کرو، رابطہ کرو. تم پڑھ کے آ جاتے ہو، مستقل رکھنا ہیں؟ ہے، مستقل رکھنا ہے. ہاں. اس سے ایک تعلق جوڑو، اس سے تعلق قائم کرو، اس سے رابطہ کرو، اس تعلق کو مضبوط کرو. وہ ہے اقیموا الصلاۃ. تو بزرگان اکرام کی نماز پڑھنے کی نہیں ہوتی تھی، تعلق کی ہوتی تھی. وہ اس سے تعلق جوڑتے تھے. کیا بات ہے، بے شک. وہ ہمارے طرح پڑھ کے نہیں آ جاتے تھے. اب جب ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ تعلق میں رہتے تھے. کیا بات ہے، بے شک. اور وہ بھی تو یہی چاہتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، اس نے کہا تعلق قائم کرو. کیا بات ہے. اسی لیے نماز کا یہ عمل ہے تلاوت، رکوع سجود
اور حضوری. تو جیسے میں نے کہا کہ زبان جو ہے وہ کفر کو توڑتی ہے، یعنی کہ اقرار کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی حمد کر رہی ہے، غیر کا انکار کر رہی ہے، اس کا اقرار کر رہی ہے، یہ کفر کو توڑ رہی ہے. وہ کفر جو ہمیں رب سے ہو گیا تھا، دور ہو گئے تھے اس سے، یہ اس کو جوڑ رہی ہے. اور جو ہمیں فساد پیدا ہو گیا تھا وہ ہمارے رکوع سجود قیام اس کو دور کر رہا ہے کہ میں تیری آگے جھکتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، نہ غیر کے آگے جھکتا ہوں، نہ غیر کو سجدہ ہے میرا. تو فساد بھی ختم ہو گیا، فسق ختم کر دیا گیا. اور جب حضوری حاصل ہوئی تو رابطہ ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا، یہ نفاق دور ہو گیا. نفاق کے معنی کیا ہیں؟ نفاق کے معنی کیا ہیں؟ جدا رہنا. حضور نے وہ جدائی دور کری. دل وہ جدائی دور کرتا ہے، تعلق بناتا ہے. جب تینوں کامل ہو جاتی ہیں تو تمہارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، تمہاری نماز قائم ہو گئی. اب جب قائم ہو گئی تو دوسرا کام شروع ہوا. پھر شروع ہوتا ہے چھٹائی. وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو تقسیم کرو، اس کو بانٹو. تو تم رزق سمجھتے ہو پیسوں کو، دولت کو، کھانے کو، اناج کو. یہ رزق ہے نہیں نا، رزق کے حصوں میں سے ہے. یہ علم بھی رزق ہے، دوست احباب بھی رزق ہیں، بیوی بچے بھی رزق میں سے ہیں. دیکھو نا، کسی کے 3 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 10 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 8 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 6 بچے ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کرنے کے بعد کیا اور بچے بڑھتے ہیں اس کے؟ نہیں بڑھتے. کوئی 4 شادیاں کر کے بھی 10 بچے نہیں پیدا کر سکتا، 3-4 ہی ہوتے ہیں. کوئی ایک شادی سے 10 بچے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تمہاری کوشش سے ہوا یا عطا ہوا تمہیں؟ تو یہ بھی رزق میں سے ہے. کیوں دور کرو اپنے سے؟ تاکہ تم میں ان کی محبت پیدا نہ ہو، وہ تعلق میں فرق نہ آئے جو تم نے قائم کیا ہے. کہ اگر پیسہ عزیز ہے تو اس کو نکال دو، اگر دوست احباب عزیز ہے تو ان سے الگ ہو جاؤ. اولاد ہے الگ اگر عزیز ہے تو اس سے کنارہ کرو. کنارے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، نکال دو اپنے گھر سے باہر. کنارے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو. اب ان کے نفع نقصان پہ رنجیدہ مت ہو، ان کی ترقی پہ خوش مت ہو. اپنے تعلق پہ خوش ہو اور اپنے تعلق کی کمی پہ رنجیدہ ہو. تو یہ آیتیں کس کے لیے ہو گئی؟ ایک اس کے لیے بھی ہیں جو صاحب تقلید ہے، ایک اس کے لیے بھی ہے جو صاحب طریقت ہے، اس کے لیے بھی ہے جو صاحب معرفت ہے، اس کے لیے بھی ہے جو صاحب حقیقت ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی ان آیتوں کو اس طریقے سے سمجھا؟ نہیں سمجھا. 700 مرتبہ قرآن میں کم و بیش کہا ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ.
اب اس کا مطلب ہے کیا وہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے؟ یا وہ چاہتا ہے کہ تو رابطہ جوڑے؟ تم نے جوڑنا ہے رابطہ. اور اس نے تمہیں دو الگ الگ باتیں کر دیں. ایک تو کہا کہ میں عرش پہ ہوں، ثم استوى علی العرش، جیسے کہ ہے کہ وہ عرش پہ استوا کرتا ہے. ایک کہتا ہے میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں. اب جو شہرک سے بھی قریب ہے وہ اس لیے تیری تسلی کے لیے کہ تو یہ نہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے دور ہے. تیرا رب تجھ سے دور نہیں ہے، تیری شہرک سے بھی قریب ہے. اب میں شہرک سے کتنی دور ہوں یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر میں اس معرفت کو نہیں سمجھتا تو میں اسی اپنی شہرک سے اتنی ہی دور ہوں جتنا زمین سے عرش عظیم دور ہے. اور اگر میں نے اس کی معرفت کو سمجھ لی تو وہ اتنا ہی ہے جیسے میری شہرک میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو میں نے کب سمجھا؟ اب کلام میں زبان سے ادا کر رہا ہوں نا. جو ذکر کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں؟ زبان سے. اگر یہی ذکر میں تعلق کے ذریعے کروں تو یہ نور بن جائے، اور یہی میں بے تعلق کے کرتا ہوں تو الفاظ بن جاتے ہیں. اب جب الفاظ بن جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی الفاظ ہیں کہ جیسے تو زمین پہ اور وہ عرش پر ہے. تیری آواز جا رہی ہے وہاں تک؟ نہیں جا رہی. اور اگر یہی تعلق بن جائے تو تو چاہے اس کو دل ہی دل میں پکارو، تیرے نزدیک ہے، سن رہا ہے تیری پکار. اور پھر تو جس نام سے چاہے پکار. سب نام اسی کے ہیں. سارے اختیار ہمارے پاس. سارے اختیار آپ کے پاس. اب کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حضوری قلب کے نماز نہیں ہوتی؟ اگر اس حدیث کے مطابق تحت ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہم میں سے کتنوں کی نماز ہوئی؟ ہمارا تو امام بھی حضور قلب سے نہیں پڑھا رہا ہوتا، اس کو بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہاں وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے کمیٹی والوں نے آج چندہ کم ہوا ہے تو کمیٹی والے تنخواہ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو پھر بھائی تو کہاں کھڑا ہے؟ لیکن چونکہ وہ حکم کی پابندی کر رہا ہے، حضوری قلب ہو یا نہ ہو، اس کا ثواب تو ایک ہے نا.
कैसे पढ़ें फिर हुजूर कल्बी के हैं? हुजूर कल्बी के साथ कैसे पढ़ें? मैं वही कह रहा हूँ, सवाब तो है ना उसका। तो तुम आज जो भी जिक्र करते हो, नेकी करते हो, क्यों करते हो? सवाब के लिए। जब तक तुम सवाब में हुजूर कल्ब नहीं आएगी, भाई एक 3 पोषण है, तुम एक पोषण का सौदा कर रहे हो, 2 कैसे मिलेंगे? अब तुम इमारत का सौदा करो, सारे मिल जाएंगे तुम्हें। तो तुम तो एक ही पोषण का सौदा कर रहे हो ना, सवाब की नियत से। तो अवाम के लिए तो ये बात बहुत अच्छी है कि वो सवाब के लिए करें, लेकिन जो मार्फत इलाही को पाना चाहता है, जो अपना ग्रेड बढ़ाना चाहता है, जो अपने दर्जे से आगे जाना चाहता है, उसके लिए तो ये नहीं है। भाई दर्जे हमने थोड़ी बना दिए, दर्जे बेचारे मौलवियों ने थोड़ी बना लिए, दर्जे तो अल्लाह ने बनाए हैं। अब 4 दर्जे तो खुद कुरान में बयान कर रहा है, नबीन, सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन। 4 दर्जे तो ये हो गए ना गिरोह जिन पे नेमत है। अब सारे मुसलमान सालेहीन में हैं क्या? फिर ये कहाँ गए? 5वां दर्जा आ गया। अब एक दर्जा उनका है जो मुनकिर है। तो बात यही है कि दर्जे तो अल्लाह ने बनाए हैं, वो तो खुद चाहता है निकलो, आगे बढ़ो, वरना क्यों कहता है वस्साबिकून साबिकून उलाइका मुकर्रबून, या आगे बढ़ने वाले आगे ही बढ़ने वाले हैं, और यही मुकर्रब हैं। हमें पता तो चले हम किस दर्जे में हैं, जब तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पता चलता है कि कौन किस दर्जे में है, हर आदमी अपना दर्जा देख लेता है, कौन, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये कवाम है वो काम काज करता है, उसको पता तो चले ना मैं किस दर्जे में हूँ। अवाम जो काम काज करता है वो तो उसी दर्जे में है जिस दर्जे में सब पड़े हुए हैं, सबके दिल मुर्दा हैं। कोई आगे निकलना चाहता है वो जिंदाओं में तलाश करे, ये तो तलाश है मियां साहब, ये तो एक तलाश है। किसी को तुम जुल्लाब की गोली दे देते हो, फिर उसको बोलो सुकून से बैठा रहे, तो यार ये क्या परेशानी है? वो बैठा रहेगा सुकून से? क्यों तू बार बार हाथ पेट पे फेरता है? अब वो कहेगा मेरे मरोड़ हो रही है, कि तुम कहोगे मेरे तो हो ही नहीं रही, तेरे क्यों हो रही है भाई? तो बात यह है कि जिसने जुल्लाब की गोली खा ली होती है वो वही अपनी कैफियत जानता है उस वक्त, उसी वक्त क्या बीत रही है उस पर, क्यों बार बार भाग रहा है वो। तो यही बात है, जो तलाश चाहता है उसकी कैफियत ही अलग होती है, और जो तलाश नहीं करना चाहता वो इत्मीनान से बैठा होता सुकून से, क्योंकि वो मुतमईन होता है। और मुतमईन किस बात पर हो जाता है? वो इस बात पर कि मैं वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं। बगैर दुनिया और आखिरत के तर्क किए हुए हुजूरी हासिल नहीं हो सकती। देखो वजह है, ये कल्ब घर किसका है? यही सुना है ना हमने, और यही मानते हैं, है ना ये बात तो, कि कल्ब घर किसका है? अल्लाह का। लेकिन तुमने घर में घुसाया हुआ किस किस को है? सिवाय अल्लाह के सबको।
بھائی اس میں دنیا بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں دوزخ بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں سارے کچھ ہے، اس میں ساری دنیا کی دھندے بھی ہیں، اس میں نفاق بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں سب کو بسایا ہوا ہے خالی اللہ کے علاوہ. جس کا گھر ہے اس پہ گھر پہ قبضہ ہوا ہے. اب قابضین کو تم کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو تم؟ صفائی کرنی پڑے گی، ہیں؟ پہلے دل کی صفائی کرنی پڑے گی، لیکن پہلے یہ تو مان لو کہ یہ قبضہ کی گروپ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے. ماننا پڑے گا. شربی ہے، فسادی ہے. ہاں پہلے یہ مانو کہ بھئی یہ قبضے والے لوگ بیٹھ گئے گھس گئے اس میں. جس کا جگہ ہے وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک، تو پہلے ان کو نکالو. اب ان کو نکالنا اتنا آسان کام ہے؟ ساری عمر گزر جاتی ہے کورٹ میں چکر لگاتے لگاتے. کیا بات ہے. دل میں سے یہ ساری چیزیں نکالنا گویا ایسے کام ہے جیسے زندہ میڈکوں کو تولنا. ایک کو پکڑا ایک بار. ایک کو پکڑو ایک بار. تو مقصد یہ کہ ایک کو نکالو گے دو آ جائیں گے اندر. ان کی پہلے صفائی ہو، اس کی ترکیب لگاؤ کہ بھئی یہ کیسے صاف ہوگا، یہ کیسے نکلے گا. جس کا گھر ہے وہ تو آئے. بھئی ٹنکی بھری بھی ہو پانی سے، بیچ میں نالی چوک ہو، پانی آئے گا نیچے؟ آ نہیں سکتا. اگر نالی چوک ہے تو بیچ پہلے اس کو تو صاف کر، جبھی تو نل کے پانی آئے گا. تو دل سے زبان سے تو دل میں جب اترے جب یہ خالی ہو کچھ. یہ تو بھرا ہوا ہے. یہ تو خود بھرا ہوا ہے. اب تو دل زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ اتر نہیں رہا نیچے. ایمان بھی لیا ہے، وہ اسلام حلق سے نیچے نہیں اتر رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے نا پیچھے نیچے اترنے کی. کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، مگر ابھی اللہ بھی ایمان نہیں لاتا. ابھی ایک فصیل ہے، ایک قلعہ ہے جو اسلام کا. تو کلمہ پڑھ کے اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اس دروازے میں منکروں کے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے. اس دروازے سے منکر داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے تو کلمہ پڑھتا ہے کہ منکر نہ رہوں، تو میرا داخلہ ہو جائے اندر. اب تو داخل تو ہو گیا اندر، مگر اسلام کوئی چھوٹی سی عمارت تو نہیں ہے نا. اب اس کا اصل مالک تو رب العزت ہے، تو اصل مالک تو دروازے داخل ہوتے ہی پہنچ جائے گا. کیا بات ہے. ابھی جو تجھے راستے کی منزلیں طے کرنی ہے وہ بھی تو ہیں، وہ تجھے آگے جانے دیں گے تو جائے گا نا تو. بھائی وہ دروازہ جب تو نے کھولا اس میں داخل ہوا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں، وہ صراط مستقیم کا دروازہ ہے. اب یہ چھوٹی سی ہے کیا صراط، اور اس صراط کے دائیں بائیں دروازے ہیں. جس میں فسق بھی ہے، فجور بھی ہے، ذلت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، آخرت بھی ہے، آخرت کی محبت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب ان دروازوں میں موجود ہے. اب تجھے کیا پتا کہ مجھے کون سے دروازے جانا ہے؟ جب تک تجھے راستہ معلوم نہ ہو، مالک تک تو نہیں پہنچتا اتنی جلدی. ہر دروازہ کھلے گا تجھ پر، اور ہر دروازہ پکارے گا آجا میں تیرے لیے ہوں. اور عجیب پر رونق دروازے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے یہی میرے لیے. تو اسی لیے روشنی میں پھنس جاتے ہیں. اسی لیے روشنی میں پھنس جاتا ہے.
رنگوں کے اندر، راسیوں کے اندر ہاں سمجھتے ہیں حاصل ہو گیا. آؤ. تو اس دروازے سے، ہر دروازے سے تجھے ایک چیز ضرور ملے گی، نفاق سے نفاق ضرور ملے گا، دروازہ بغض سے بغض ضرور ملے گا، دروازہ حسد سے حسد ضرور ملے گی. آگے سمجھ میں بات کیوں؟ کہ تجھ پہ روح غالب نہیں ہے، نفس غالب ہے. اب تیری زبان سے جو نیچے اتر رہا ہے نا سبق یا جو راستہ، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. ہاں، ایک حصہ وہ ہے جو تیرے قلب کی طرف جا رہا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو تیرے نفس کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ نفس کی طرف جا رہا ہے تو یہ سارے دروازوں سے تجھے نعمتیں ملتی جائیں گی، یہ والی بغض کی، حسد کی، رذائل خصیلہ کی، جتنی بھی تیرا نفس جن کو نعمتیں سمجھتا ہے تجھے ملتی جائیں گی وہ وہاں سے. لیکن اگر وہ ذکر تیرے قلب میں اتر رہا ہے تو ان چیزوں سے محروم ہوتا جائے گا. اور تو محروم رہنا چاہتا نہیں. پھر آوازیں آ جاتی ہیں. تو اب بتاؤ یہ قبضہ گروپ کیسے کم ہوگا؟ جان چھڑانی پڑے گی. جان چھڑانی پڑے گی. اب جان چھڑانا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ کہ دودھ کا پیالہ رکھ کے ہاتھ میں میلہ دیکھنا ہے. اب اگر نظر میلے کی طرف گئی تو دودھ گیا، اور اگر دودھ کی طرف رہی تو میلہ گیا. اب طبیعت دونوں کو نہیں کرتی جانے دے. پھر معاملہ کیسے بنے؟ اسی لیے کہا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ بانٹ دے وہ رزق جو تجھے دیا گیا ہے. کیا بات. کیوں؟ کہ اللہ پھر اس کے ذریعے تیری محبت آزمانا چاہتا ہے، تیرا یقین آزمانا چاہتا ہے، تیرا تعلق آزمانا چاہتا ہے کہ تیرا تعلق تیرے رب سے کتنا ہے، تیرا رابطہ کتنا بنا. اور جب تک اس رزق سے جو اس نے تجھے دیا ہے تجھے محبت ہے، تو جانے نہیں دینا چاہتا، اس کا مطلب ہے تعلق نہیں بنا. کیوں؟ کہ سورج نکلنے کے بعد میدان میں کسی روشنی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی. اور اگر کوئی چراغ جلائے اس وقت تو غلط پاگل ہے یہ. نہیں رہ جاتی. تو اس کے تعلق پیدا ہونے کے بعد کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی پھر. وہ تو حقیقت ہے بس. ہاں. آپ سے کام ہی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہی آیتیں ہیں نا
2-3 یعنی یہ 2-3 آیتیں تمہیں پورا سلوک، پوری طریقت، پورا وہ سمجھا رہی ہیں، تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہوگا؟ تم کہاں پہنچو گے پھر؟ پھر کیا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی نماز قبول ہونے کا کیا مطلب؟ قبول ہونے کا مطلب اور مقصد تو جب ہوتا ہے جب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک کہ وہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ کسی کی پڑھ رہے گا ارے کیوں نہیں کرے گا؟ پہلے تعلق تو ہو تیرا اس سے، جب تیرا تعلق ہو گیا تو کیوں کہے گا قبول کر لے؟ اب تو اسی کے لیے ہے، تیرا ہر زندگی کا لمحہ اسی کا لمحہ ہو گیا۔ ابے بھائی لیلۃ القدر سمجھتے ہو؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات، قدر کی رات کب سے ہے یہ قدر کی رات؟ اللہ جو قرآن میں سمجھا رہا ہے ہمیں، کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کیا؟ کیوں ہے یہ لیلۃ القدر؟ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، یہی کہہ رہے ہو نا آپ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا اس رات میں قرآن کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں اس کا ادراک نہیں، شعور نہیں کہ یہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ سمجھنا اس بات کو۔ تو کیا پورا قرآن ایک رات میں اتر گیا تھا؟ تو پھر کیا قرآن کی ہر آیت لیلۃ القدر میں اترتی تھی؟ پھر قرآن تو 23 برس میں اترا، تو پھر لیلۃ القدر تو ایک رات ہے۔ وہی محفوظ ہے آسمان، ہر رات لیلۃ القدر، وہ لمحہ ہے ایک زندگی کا، جب تو اپنے رب کی معرفت سے آشنا ہوتا ہے، وہ تیرے لیے لیلۃ القدر ہے اس وقت۔ وہ لمحہ ہے ایک بس۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا شعور ہے اب یہ کیا ہے کہ تیرا ہم سے رابطہ قائم ہوا ہے، تیرا ہم سے تعلق جوڑا ہے۔ اس پہ یہ ساری عبادتوں سے بہتر ہے کہ تیرا تعلق جوڑ گیا اس لمحے میں، وہ 84 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اگر تو 84 سال عبادت کرتا رہتا اور یہ لمحہ نہ آتا تو بیکار تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ ہر آدمی کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا تعلق جڑتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کو لیلۃ القدر حاصل ہوتی ہے۔ پھر 84 مہینے کی 1000 مہینوں کی، یعنی کہ 84 کم و بیش سال ہیں کی عبادت اس لمحے میں تجھے حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت نہیں ہے کہ جس میں تو شک میں مبتلا ہے 84 سال تک۔ وہ عبادت وہ ہے کہ ہم نے قبول کر لی، تعلق ہو گیا ہمارا تیرا، اب تیرے پچھلے بھی ختم اور اگلے بھی ختم، کیونکہ اب تعلق کی بات ہے، اب گناہ کی تھوڑی، اب نیکیوں کی بات ختم ہو گئی، اب ثواب کی بات ختم ہو گئی۔ ثواب اجرت ہے، اور دوستوں سے اجرت ہوتی ہے، دوستوں سے تعلق ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور دوست کون سا دوست؟ وہ جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو غنی ہے، ایسا دوست۔ تو ایسے دوست کے لیے تمہاری جنت دوزخ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔
دیکھو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم تعلق کس سے قائم کر رہے ہو اور تم ہو کون، تم ہو کیا. پہلی بات یہ بات سمجھنے والی بات یہ کہ تم ہو کیا اور پھر تم تعلق کے بعد کیا ہوتے ہو، یہ سمجھنے والی بات ہے ساری. یہ فلسفہ غوث اعظم کا ہے. کہ تو ابھی کیا ہے اور جب تیرا تعلق جڑتا ہے تو کیا ہے. اس زمین پر تمہارا وجود کتنا ہے؟ اگر اس زمین کے طول و عرض کے حساب سے دیکھا جائے کہ بھئی یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس میں کتنے سمندر ہیں، کتنا کیا کچھ ہے، کتنے جنگل ہیں، کتنے خشکی ہے، کتنے جزیرے ہیں، کتنا بڑا ہے یہ، اس پہ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کیا ہے؟ ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے. ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے نا. اچھا اب وہاں جہاں تو کھڑا ہوا ہے اس میں تیری حیثیت ذرے جیسی بھی نہیں ہے، یا ذرے کے برابر لگا لو تم اپنی. تو اس پر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو جس زمین جو تمہاری زمین ہے یہ جس یونیورس میں موجود ہے، اللہ اللہ. اس یونیورس میں اس زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اس پورے یونیورس کے اندر اس زمین کی حیثیت اتنی بڑی ہے جتنا رائی کا دانہ ہے. یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. یہ پروف ہے ناسا سے. ہاں ناسا سے پروف ہے کہ اتنی ہی بڑی ہے رائی کا دانہ. جتنا رائی کا دانہ. اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرما رہے ہیں؟